अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और खुदा की दी गई एक और बेहद हसीन मोहलत पर हम खुदा का दिलो जान से शुक्र अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कौन सी हसीन मोहलत, आज ज़िंदगी की एक और नई सुबह, एक और बहुत ही प्यारा दिन परवरदिगार ने हमें देखना नसीब किया। फिर से मौका दिया कि हम उसकी इबादत करें और उसकी फरमाबरदारी करें और उसके बेहतरीन अहकामात को बजा लाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि आज जुम्मतुल मुबारक के दिन हम उसकी इबादतों का हक़ अदा कर सकें। इंशाअल्लाह उसका शुक्र बजा लाएं। इंशाअल्लाह उसकी फरमाबरदारी, उसकी कायनात में बिखरी हुई निशानियों को पूरी कायनात की तरफ ना देखें, सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखिए कि खुदा की अता करदा नेमतें, उसकी निशानियाँ हर तरफ बिखरी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनका मुशाहिदा करते हैं, कर रहे हैं। खुदा हमें वो बसीरत अता करे कि हम उसकी अता की हुई बेहतरीन बरक़ात को, नेमतों को, उसका करम जो आसमान से बरसता है उसका मुशाहिदा कर सकें और उसे देख सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक बात है जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे हौसले और हिम्मत को बढ़ाएगी कि मैं इस चैनल को कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हम आज की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। आइए, आउज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलिल क़ब्लल इंशाअ वल इह्याइ हम्द। उस खुदा के लिए है कि जो हस्ती और ज़िंदगी में सबसे अव्वल और चीज़ों के फ़ना के बाद सबसे आखिर में मौजूद होगा। वो ऐसा इल्म वाला है कि जो उसे याद करे उसे भूलता नहीं, जो शुक्र करे उसे कमी नहीं आने देता। शुक्र की बहुत फ़जीलत है और इसमें यही शुक्र बयान हो रहा है, इसकी फ़जीलत बयान हो रही है कि जो शुक्र करे उसे कमी नहीं आने देता, पुकारने वाले को मायूस नहीं करता और जो उम्मीद रखे उसकी उम्मीद को मुनक़ता नहीं करता। खुदावंदा मैं तुझे गवाह बनाती हूँ और तेरा गवाह होना ही काफ़ी है, और मैं तेरे तमाम फ़रिश्तों और आसमानों के रहने वालों, हामलीन अर्श और तेरे उन नबियों और रसूलों को जिन्हें तूने बनाकर भेजा और हर किस्म की मखलूक जो तूने पैदा की, सभी को गवाह बनाकर शहादत देती हूँ मौला कि बेशक तू खुदा है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं है और ना ही कोई तेरे बराबर का है, और तेरे कौल में इख्तलाफ और तब्दीली नहीं है। और शहादत देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तेरे अब्द ख़ास हैं और तेरे रसूल हैं। उन्होंने तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुँचाए और तेरी अलवहियत के लिए जहाद किया जिस तरह जहाद करने का हक़ है। उन्होंने तेरे सवाब की बशारत दी जो हक़ है और तेरे इस अज़ाब से डराया जो बजा है। खुदावंदा तू जब तक मुझे ज़िंदा रखे अपने दीन पर कायम रखना। चलते फिरते हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि परवरदिगारा हमें अपने दीन पर कायम रखना। सब्बित कल्बी अला दीनिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित कल्बी अला दीनिक, मेरे कदमों को दीन पर कायम रखना और हदायत देने के बाद मेरे दिल को टेढ़ा ना करना और मुझे अपनी तरफ से रहमत अता फ़रमाना। बेशक तू बड़ा ही अता करने वाला है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फ़रमा और मुझे उनके पैरोकारों और शियों में करार दे और उन्हीं के गरोह के साथ महशूर फ़रमा। मुझे नमाज जुमा में और जो कुछ तूने मुझ पर इस दिन में वाजिब किया है उसे अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और रोज़े क़यामत जब अहले अताअत पर तेरी इनायात हो तो मुझे भी हिस्सा देना कि तू साहिब इक़्तिदार और हिकमत वाला है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि वो हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह इज़्ज़ी में जगह अता फ़रमाए और इसे कबूलियत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। कि आज का दिन हम सब के लिए उसकी फरमाबरदारी में सबसे सबकत ले जाने वाला साबित हो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आज सूरह मुज़म्मिल का तर्जुमा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यकीनन आप सब अल्हम्दुलिल्लाह इसके तर्जुमे से भी वाकिफ़ हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन इसके तर्जुमे को जब मैंने बहुत गौर से और बहुत तवज्जो के साथ पढ़ा और इस पर कुछ गौर किया, तो आप यकीन कीजिए कि मुझे लगा कि मेरा रब मुझसे मुखातिब है। मुझे लगा मेरा रब मुझसे बात कर रहा है। जैसे एक माँ के, परवरदिगार हमसे 70 माँओं से बढ़कर प्यार करता है ना, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को नसीहत करती है
بیٹا ایسے کیجئے، اچھائی کا سبق دیتی ہے۔ تو اسی طرح سورہ مزمل میں ہمارا پروردگار ہم سے کس طرح، جیسے ایک ماں بات کر رہی ہوتی ہے، تو پروردگار اس طرح ہم سے مخاطب ہے کہ جیسے جناب رسول خدا سے پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ جب قرآن پاک کے ترجمے کی طرف ہم جاتے ہیں نا، اور غور کے ساتھ ہم اسے پڑھتے ہیں، تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پروردگار ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ اور عنقریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موضوع ہے، کیونکہ رات کا جو پہر ہے، نماز شب کی بات ہو رہی ہے۔ رات کے اس پہر جب ہم سب اٹھتے ہیں اور خدا کو پکارتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی اور نہیں ہوتا نا ہم سے بات کرنے والا، ہم اپنے پروردگار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پروردگار پوری توجہ کے ساتھ، بے شک کہ پروردگار ہر پل ہمارے ساتھ ہے اور ہماری طرف دیکھتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ ہماری بات سنتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے۔ لیکن وہ وقت ایسا ہے کہ جب ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ ہاں، ہمارا پروردگار پوری توجہ سے ہماری بات سن رہا ہے۔ تو دن میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اس کا مختصر ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اسے علم ہے کہ تم احاطہ نہیں کر سکتے ہو، پس اللہ نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ کتنے پیار سے پروردگار ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اسے علم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، کچھ لوگ زمین میں اللہ کے فضل کو یعنی کہ روزی کو تلاش کریں گے۔ جو لوگ روزی رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ زمین میں اللہ کے فضل یعنی روزی کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ راہ خدا میں لڑتے ہیں، لہٰذا آسانی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کیجئے، اور نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیجئے، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں عظیم تر پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ یقیناً بڑا ہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، پروردگار عالم ہم سے مخاطب ہے کہ ہمیں کس طرح، کیونکہ کام بھی کرتے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، طالب علم ہیں، ڈیلی لائف میں جو ہم لوگ مصروفیات ہماری رہتی ہیں، کہ ان میں سے ان کو سامنے رکھتے پروردگار نے بات کی ہے کہ تھوڑا سا قرآن اپنی سہولت کے حساب سے پڑھ لیا کیجیے، کہ بہترین ہماری بہترین نیکیوں کا، ہمارے اعمال کا ثواب اس پروردگار سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے۔ جو بھی اچھائی کیجیے، کہیے قربتاً الی اللہ، گھر کے کوئی کام کیجیے، خواتین گھر کے کام کرتی ہیں، کوئی بھی کام کیجیے، کہیے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ کی نیت سے کیجیے۔ جب ہم کسی انسان کے لیے کام کریں گے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی تعریف پانے کے لیے کام کریں گے، تو وہ شخص زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، یا وہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، ہماری تعریف کر دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے تعریف ہوگی اور پھر سب بھول جائیں گے۔ لیکن جب ہم قربتاً الی اللہ کہہ کے کام کریں گے، اور کوئی کام بھی معمولی نہیں ہے، کوئی بھی کام آپ کیجئے قربتاً الی اللہ کیجئے، بے شک آپ روزی کے لیے نکل رہے ہیں، رزق کی تلاش میں نکل رہے ہیں، ایک جہاد کے لیے نکلتے ہیں نا، جو لوگ روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ ایک جہاد پر نکلتے ہیں، تو قربتاً الی اللہ کہہ کے نکلیے، کہ بے شک جب وہ پروردگار اجر دینے پر آئے گا تو وہ اپنی شان کے حساب سے اجر دے گا انشاءاللہ، کہ یہی امید ہم اس پروردگار سے کرتے ہیں۔ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں کتنے پیارے طریقے سے پروردگار ہمیں سمجھا رہا ہے باتوں کو، کتنے پیارے طریقے سے، ہے نا، اور کتنے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، اور ہم ان ہستیوں کے احسان مند ہیں کہ جنہوں نے یہ پیغام، یہ قرآن ہم تک پہنچایا، اور ہمیں عبادت اور دعاؤں کا سلیقہ سکھایا، اور ایمان کو مضبوط کرنے والی دعائیں بھی بتائیں، قدم قدم پہ
چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر چیز کی دعا ہے۔ پروردگار نے ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کیا ہے، اور ان ہستیوں کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے بہت مشکلوں کے ساتھ بہت قربانیوں کے ساتھ ہم تک خدا کا یہ کلام پہنچایا، یہ دعائیں پہنچائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں کی نیک و جائز حاجات کو پورا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، مشکل کی مشکل کشائیاں فرمائے انشاءاللہ۔ جو لوگ اپنے روزی رزق کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، خدا را ان سب کے رزق میں ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرما اور حلال اور فراواں رزق عطا فرما۔ تمام طالب علم، تمام بچے جو علم کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں یا دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، پروردگار ان سب کے علم میں بہترین اضافہ فرمائے۔ خدا را ان کو کامیاب کرنا مولا، اور انہیں خیر خیریت سے اپنے گھروں کو واپس لے کر آنا۔ ان اولادوں کو، ان بچوں کو جو ہماری آنکھوں کا نور ہے، ٹھنڈک ہے، انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا پروردگار، دنیا و آخرت میں انشاءاللہ۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، جو جمعہ کا دن ریلیٹ کرتا ہے ہمارے وقت کے زندہ امام، قائم امام، مہربان امام، خدا کی بہترین حجت جو زندہ ہیں اور اس زمین پر قائم ہیں، انشاءاللہ کہ جلد ان کے ظہور ہو اور ہم اپنے مولا کے جانثاروں میں ہمارا شمار ہو، مددگاروں میں ہمارا شمار ہو انشاءاللہ۔ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے انشاءاللہ۔ تو آئیے مل کر اپنے امام پر سلام بھی بھیجتے ہیں کہ السلام علیکہ یا آقا یا مولایا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، یا کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا امام زمانہ، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ظہورک ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کل کی دعا کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر آؤں گی کل کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ، اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کی امان میں رہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔